قبولیت میں تیزی لائی۔ یہ سسٹم بنیادی طور پر شہری آبادی میں راکٹ خطرات کو کم کرنے کے لیے ہے۔ ممالک اسے اپنے فوجی اڈوں، شہروں اور حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے خریدتے اور لائسنس کرتے ہیں۔ 2020 میں اسرالامر کے تعاون اور دفاعی برآمدات میں اضافے کی وجہ سے کئی ممالک نے اسرائیلی دفاعی ٹیکنالوجی میں دلچسپی ظاہر کی۔ دفاعی شعبے میں اسرائیل کی برآمدات 2024-25 میں ریکارڈ سطح تک پہنچی۔ یہ بتاتا ہے کہ عالمی سطح پر آئرن ڈومسٹہ کے دفاعی حل کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اسپائی ویئر ایک خفیہ موبائل اسپائی ویئر ہے جسے اسرائیلی کمپنی گروپ نے بنایا ہے۔ پیگسس یہ ایک بار فون میں داخل ہوتا ہے اور صارف کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ کالموں، میسیجز، مقامات، کیمرہ، مائکروفون سب تک خفیہ رسائی حاصل کی جاتی۔ یہ اسے طاقتور بناتا ہے لیکن خطرناک بھی۔ یہ اکثر والنربلٹیز یعنی ایسے سیکیورٹی خلا جو ابھی معلوم نہیں ہوئے آفنشنگ لنکس کے ذریعے ڈیوائس پر داخل ہوتا ہے۔ جب اندر پہنچ جائے تو مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ انویسٹیگیشن نے دکھایا ہے کہ کئی ممالک نے اسے استعمال کیا۔ صحافی، مخالف سیاستدان، سماجی کارکن، کئی کو ہدف بنایا گیا۔ کچھ ممالک نے سے لائسنس معاہدے کیے۔ پیگسس نے عالمی سطح پر تشویش پھیلائی۔ جمہوری حقوق، آزادی اظہار، نجی زندگی کی پامالی یہ سب اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے اٹھے۔ پچھلے چند سالوں میں جنگی نظاموں میں مصنوعی ذہانت (AI) کا اضافہ تیز ہو گیا ہے۔ ہدف کی شناخت، سینسر فنوژن، ٹیکٹیکل ڈیسیشن سپورٹ اور خودکار ڈرون/لوٹرنگ میونیشنز جیسی چیزیں۔ اسرائیلی دفاعی کمپنیاں رافائل سسٹمز AI کو اپنے دفاعی مصنوعات میں ضم کر رہی ہیں۔ بہتر ٹریکنگ، خودکار فائر کنٹرول اور تیز تر ڈیٹا انالیسس اسی ماڈرن کام کی وجہ سے نے بھی آپریشنز میں AI استعمال کیا، مثلاً بڑے ڈیٹا سیٹس کو اسکین کر کے ہدفوہے کی فہرست تیار کرنا۔ نظام صرف اسرائیل تک محدود نہیں۔ امریکہ، یورپ کے کچھ ممالک، بھارت اور دیگر فوجی ادارے بھی نظام تجرباتی عملی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیلی کمپنیاں عالمی دفاعی مارکیٹ میں فعال بیچنے والی ہیں اور کئی ممالک ان کے سسٹمز خرید رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں۔ 2024-25 میں اسرائیل کی دفاعی برآمدات ریکارڈ پر تھیں، جس سے صاف ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کی عالمی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ AI سسٹمز خودکار ہتھیاروں کی صورت میں انسانی کنٹرول کم کر سکتے ہیں۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ مشین کب انسان کو مارنے کا فیصلہ کر سکتی؟ بین الاقوامی فورمز اور بعض ریاستیں اس پر پابندی ضابطے چاہتی ہیں، مثلاً اسٹاپ کلر روبوٹس تحریک۔ خودکار ہدف بندی میں غلطی، تعصب غلط انسانی جانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اسرائیل کے خفیہ نظام کی کہانی، جہاں ٹیکنالوجی ایک ڈھال بھی ہے اور ایک خنجر بھی۔ آئرن ڈوم آسمان کی حفاظت کرتا ہے، پیگسس انسان کے راز چاراتا ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس شاید آنے والے وقت میں خود فیصلہ کرے گا کہ کون جیے گا اور کون نہیں۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کیسے بنائے۔ ناظرین، دنیا سمجھتی ہے کہ جنگیں اب میدانوں میں لڑی جاتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ آج کی جنگ ڈیٹا، نیٹ ورک اور ٹیکنالوجی میں لڑی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے ہتھیاروں سے زیادہ ذہانت پر سرمایہ لگایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کی طاقت اب کے موبائل، اب کے سسٹم اور اب کے ڈیجیٹل اسپیس تک پہنچ چکی ہے۔ نتنیاہو کا جملہ، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے اسرائیل کا ایک پتلا، در حقیقت ایک انتہائی گہرا پیغام ہے۔ طاقت اب بندوق سے نہیں بلکہ چپ، کوڈ اور معلومات سے ناپی جاتی ہے۔ الف